أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. صلوات محمد وآل محمد. سورہ الفتح کی آیت نمبر 10 مسلسل تلاوت کرتا رہا اور بیعت و ولایت کے عنوان سے کسی حد تک بیعت سے متعلق بات پہنچانے میں کامیاب رہا، مگر ولایت سے متعلق شاید ابتدائی طور پر بھی نہ ہو سکے. آج بھی دیر یہ چیز سے متعلق کرتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا، گزارش کی تھی، کیونکہ میری گفتگو عام طور سے یہ فہم و تفہیم کے طور پر ہوتی ہے، سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. چونکہ میں نے سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام امام نے فرمایا کہ للانسان فضیلتان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو فضیلتوں سے نوازا ہے. العقل والنطق، ایک فضیلت کا نام ہے عقل اور دوسری فضیلت کا نام ہے قوت گویائی. لیکن یہ دونوں چیزوں کو بیان کر دینے کے بعد جو ہے امام نے بات کہی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ دونوں فضیلت کی چیز پر جو انسان نوازا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان فضیلتوں سے انسان اپنی فضیلت کو بڑھا سکتا ہے. کس طرح سے اور اپنی فضیلت بڑھا سکتا ہے کہ وہ عقل کے ذریعے سے فائدہ اٹھائے اور زبان کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے. اگر ایسا ہوگا تو انسان کے فضل میں اس کی عزت میں اور اضافہ ہوگا. کہ اللہ نے دو عظیم ترین فضیلت سے نوازا. عقل اس لیے دی ہے کہ فائدہ اٹھائے، زبان اس لیے دی ہے کہ فائدہ پہنچائے. اگر آپ نے اپنی عقل سے کہیں فائدہ حاصل کیا ہے تو زبان کے ذریعے سے کچھ. میں ایک ہی جملہ چنوں گا بیچ میں بات ہے نے کہا کہ اگر آدمی گفتگو کرے اور اس سے کوئی فائدہ نہ ہو، بے فائدہ گفتگو کرے تو وہ گفتگو نہیں ہے، بکواس ہے. گفتگو کرے، بولے تو اس سے فائدہ پہنچے. مولا علی نے فرمایا ہے کہ زبان اسی لیے فائدہ پہنچنے کے لیے بھی ایک بات ہے کہ یہ بھی سرکار مولا کائنات کو فرمانا ہے. آپ نے فرمایا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ اگر کسی سے گفتگو کرو تو پہلے پرکھو بھائی تمہارے سامنے جو سننے والا ہے اس کی عقل کا معیار کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ تم جس معیار تک سمجھدار ہو یا پڑھے لکھے ہو، زیادہ پڑھا لکھا گا، اگر تم اس سے گفتگو کر رہے ہو تو تمہاری بات کو بچکا نہیں سمجھے گا. اور کسی کو پتا نہیں کیا نہیں سمجھ رہا جو اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے. اور ایک مرتبہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی تعلیم کے مطابق بڑی فلسفی گفتگو کرنے لگے اور سامنے والا جو ہے آدمی
تو فلسفے کے فیصلے واقف نہیں، واقعا اس کو غلط نہیں کرنے کو لہٰذا پہلے عقل کے معیار کو مولا نے اس کو عملی طور سے کر کے دکھایا۔ ایک شخص کو مولا کے حیات طیبہ ہی میں اللہ کی وحدانیت نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، اللہ کا وجود ہے نہیں سمجھ میں آ رہی، پھر لوگوں سے پوچھ رہا تھا لیکن وہ اس کی سطح پہ نہیں سمجھا پا رہے تھے، کیونکہ وہ ایک عام آدمی تھا، اصلاً کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کا کام گلبانی کہتے ہیں چرواہا، پالنے، بکری گائے بھینس پوچھتی وہ اس کو ظاہر اس کو اسی سے عقل اسی سطح سے گفتگو کرنا چاہیے۔ تو لوگوں نے اس سے یہ کہا کہ بھائی اگر تم کو سمجھنا، اگر اس کو اگر کوئی سمجھا سکتا ہے تو علی سمجھا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک بھائی، کبھی ذرا سا پتہ بتا دینا، بتا کہ وہ آیا، آنے کے بعد ابھی پہنچا نہیں تھا امام تک کہ امام جا رہے تھے، کسی نے کہا دیکھو وہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، ان سے جا کر پوچھ، امام نکل چکے جانے کے لیے، اور وہ سائل ہے اور پوچھنا اس کو بہت عام بات اپنے لیے سمجھ میں آ جائے، تو فوراً ایک مرتبہ اس نے نام لے کے آواز دی کہ مجھے آپ سے ایک سوال ہے، خود ہی کہتے ہیں سلونی، پھر پوچھو، قبل اس کے میں تمہارے درمیان میں رہ جاؤں اس سے پہلے تم پوچھ رہے ہیں، یہ کہنے تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ کا وجود سمجھ نہیں ہے، اب مجھے سمجھا، اور علی نے فرمایا کیا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، اسے گفتگو کرو تو اس کے عقل کے معیار کو دیکھ کر کے گفتگو کرنا چاہیے۔ آنے والا جس لب و لہجے میں انہیں پکار رہا، جس لب و لہجے میں سوال کر رہا ہے، اگر اللہ کے وجود کا علم ہی کوئی گفتگو کرے، یہ چرواہے کو نہیں سمجھا پتا، اور اس کو سمجھانا اس لیے اس کا سوال اس کے سطح سے گفتگو کرنے۔ امام نے ظاہر امام تو نہیں، آپ کے صلب علوی حالات کو جانتے ہوں، سامنے کھڑا تو کیوں نہیں جانیں گے کہ وہ کیسا اور کس سطح کا ہے، اس لیے جو ہے اس سطح ہاں تمہارا کام کیا ہے، میں جو اونٹ چراتا ہوں، اس لیے آپ مجھے گفتگو کیجئے گا تو ذرا سا آسان لب و لہجے میں، اور ذرا سا جلدی بلجھائیے گا نہیں، صاف جل جائے گا نہیں، اتنا کہ جلدی میرے اونٹ چل بھی رہے ہیں، کہیں ادھر ادھر نہ چلے جائیں، سمجھ بھی آ جائے بات اور میرے اونٹ ادھر ادھر نہ ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، تو خالی میں تم سے ایک دو سوال کروں گا، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ جی فرمائیں، یہ بتاؤ کہ اونٹ چراتے چراتے کبھی کسی ایسے علاقے میں گئے ہو جس علاقے میں اس سے پہلے کبھی تم نہیں گئے تھے؟ بتا بھی آدمی بالکل نئی جگہ، میرے یہاں میں پہلی مرتبہ ہے۔ ہاں جی صاحب ایسا ہوا، چراتے ہوئے دور نکل گئے، کسی ایسے علاقے میں گئے کہ جس علاقے میں اس سے پہلے میں نہیں گیا تھا، تو میرے لیے ٹھیک، اس علاقے میں جس میں تم پہلی مرتبہ گئے ہو، اس علاقے میں تمہیں اونٹ کی سوکھی میگنیاں دکھائی دی؟ میگنیاں سمجھ میں آئی ہوگی، اونٹ کی سوکھی میگنیاں دکھائی دی؟ کہاں؟ جی صاحب دیکھا میں نے، تو گئے تھے پہلی مرتبہ، اس سے پہلے تم گئے تو نہیں تھے، تو یقیناً جب اونٹ کی یہ سوکھی میگنیاں دکھائی دی تو کوئی نہ کوئی تمہارے ذہن میں بات آئی ہوگی۔ کہاں فوراً میرے ذہن میں بات آئی کہ میں پہلی مرتبہ آیا، میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، میرے اونٹ پہلی مرتبہ آئے ہیں، مگر یہاں اونٹ کی سوکھی میگنی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مجھ سے پہلے یہاں اونٹ گزرے ہیں، مجھ سے پہلے یہاں اونٹ گزرے ہیں، اگر نہ گزرے ہوتے تو یہ طریقے سے میگنیاں نہ ہوتی۔ یہ لگے میں نے کہا
کہ اونٹ کی سوکھی ہوئی میگنیاں دیکھ کر کے نہ دیکھے ہوئے اونٹ کا کیسے یقین ہو گیا؟ اونٹ کو تو دیکھا نہیں تھا، تو نہ دیکھے ہوئے اونٹ کا کیسے یقین ہوا تمہیں؟ اس سے پہلے ضرور کیوں میگنی بتا رہی ہے، میگنی بتا رہی ہے کہ اگر یہاں میگنیاں ہیں تو یقیناً اونٹ گزرا ہے تبھی ہے، یہ تبھی ہیں یہاں پر اور اچھے خاصی ہے مثلا، اس لیے یقین ہوا کہ یہاں پہلے کوئی چرواہا اونٹ وغیرہ لے کر کے آیا ہے، پہلے آیا ہے، کچھ میگنیاں سوکھ بھی گئی ہیں، تو کہنے کہ اگر امام نے کہا کہ اگر تمہیں اونٹ کی میگنی دیکھ کر کے اونٹ نہ دیکھے ہوئے اونٹ کا یقین ہو جاتا ہے تو اتنی کائنات دیکھ کر کے اس کے بنانے والا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے بنانے والا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، بڑی بات ہے۔ اگر میں جس اونٹ کو دیکھا نہیں ہے اس کی میگنی دیکھ کر کے یقین ہو گیا کہ ہے اونٹ گزرا ہے یہاں سے، یہ ساری چیزیں موجود ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے خلق کرنے والا بنانے والا ہے نا۔ انہوں نے کہا بس مجھے سمجھ میں آ گیا اور میرے اونٹ یہاں سے نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو بتانا، یعنی چل کلم الناس علی قدر عقولہم، ان کے اپنوں کے مطابق وہ کرنا چاہیے۔ میں سوچ کے نہیں آیا تھا بات کہنے کے لیے واقعاً آج، مگر میں نے آج یہ بات اس لیے کہی تو مجھے شاید پہلے ہی دن کہنا چاہیے۔ منبر پر بولنے والے کے لیے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ سننے والے اس میں ہر معیار کے، اس میں ہر معیار کے ہوتے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، بچوں کی زبان الگ ہوتی ہے، جوان کا مزاج الگ ہوتا ہے، بوڑھوں کا مزاج الگ ہوتا ہے، ان میں کافی پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے جو ہے سینکڑوں کی تقریر سننے ہوئے ہوتے ہیں، خود ان کا اپنا ایک معیار اور مطالعہ ہوتا ہے، اس لیے سب سے زیادہ کٹھن منزل جو ہوتی ہے وہ واقعاً ایک بولنے والے کے لیے ہوتی ہے، وہ قطعی طور پر جو ہے پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں اپنی بات کیسے کرنی ہے ہوتا، اور اس کا اندازہ بھی ہوتا ہے پڑھنے والے کو، اس لیے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو ایک چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بولنے والا سارے چہرے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ سارے چہرے دیکھ رہا ہوتا ہے اور چہرے بتاتے ہیں کہ بات سر سے اوپر جا رہی ہے یا سر میں جا رہی ہے، محسوس ہونے لگتا ہے کہ سر سے اوپر تو نہیں جا رہی ہے بات، سر میں جا رہی ہے بات، ایک ہوتی ہے، اور کبھی کبھی یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ نہیں سر میں جا رہی مگر اتنی سطحی ہے کہ وہ آدمی پریشان ہے کہ کہاں میں آگے پھنس گیا، اس کی نظر پڑھا لکھا آدمی بھائی، پڑھا لکھا کہاں بچوں والی بات کر رہے ہیں، جو اس طرح کے پریشان ہوتا ہے تو آدمی معمولاً سر جھکائے رہتا ہے، وہ زمین کھودتا رہتا ہے، جی پتا ہوتا ہے کہ چاہے کہ ہمارے یہاں ایک احترام ہے مجلس کا، تو مجلس سے اٹھ کے نہیں جائے گا، کچھ بولے گا نہیں، اس لیے کو تو سب آپ کے لیے آیا تو بھائی آ گئے ہیں، تو اب یہ بھی نہیں کہے گا پھنس گیا ہوں، یہ ہے مجلس میں آیا تو سب آپ کو ملیں گے، لیکن جیسے بولنے والوں کو احساس ہوتا ہے کہ میری بات جو اس کو بڑی سطحی لگی، پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے، اللہ نے میرے اس گفتگو کا کیا اجر لکھا ہوگا اور کتنا میں کامیاب رہا اور کیا نہیں رہا، بہرحال ہم بھی بولنے والے بھی بہت زیادہ حصہ اپنا ثواب ہی کا رکھتے ہیں، چلو بول رہے ہیں انشاءاللہ ثواب ملے گا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں ولایت سے متعلق گفتگو کر رہا تھا، آج تھوڑی سی قسمیں بتا کر کے ان قسموں کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ ولایت یہ کہہ چکا کہ ولایت یعنی حکومت، حاکمیت، اور اس حکومت میں اپنے کو پانا اور مان لیں بس یہی حاکمیت۔ اس ولایت کی کچھ قسمیں ہیں، ایک ولایت ہے ولایت تشریعی، علمی لفظیں ہیں مگر اس میں وضاحت کرتا ہے، دوسری ولایت ولایت تکوینی، اور ایک ولایت ہے ولایت فقیہ، جو آج کل سنتے رہتے ہیں،
آدمی کبھی کبھی نئی سی سنتا ہے، یار پتہ نہیں کہاں سے نئی نئی چیزیں لے کر کے آ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آدمی یہ سوچے کہ چلو ایک چیز نہیں معلوم تھی مجھے معلوم پڑی، خوش ہو اور خود اپنے مطابق جو تھوڑا سا تلاش کرے، وہ سے پوچھے بھائی بات ہمیں پتہ تو نہیں تھی، بات لگتی ہوئی بات کہی گئی ہے، تھوڑا سا مطالعہ کریں اس کی جو دین میں اور مذہب میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ حالانکہ نہ معلوم چیز نہیں جانتا تھا آدمی، معلوم ہونے کے بعد اسے شکر خدا ادا کرنا چاہیے کہ میرے علم میں اضافہ ہوا تھوڑا سا۔ اب وہ علم کتنا مفید ہے یا کتنا اس کا دین سے تعلق ہے، اب میرا کام ہے کہ ذرا بات میں بھی تو کوشش کروں جاننے کی، صحیح کروں۔ تو میں ان دو چیزوں سے ولایت تشریعی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خود شریعت نے یعنی دین نے ہمیں کچھ مطلب میں کچھ حد میں ولایت دی ہے، جیسے اولاد پر باپ کی ولایت، اولاد پر باپ کی سرپرستی ہے کہ نہیں، دنیا جانتی ہے، لیکن یہ سرپرستی کس نے دی ہے، یہ ولایت کس نے دی ہے، یہ حکومت کس نے دی ہے، اللہ نے دی ہے۔ دین کے شریعت، اللہ نے چونکہ دین بنایا، شریعت بنائی ہے، اور شریعت نے یہ ولایت باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اور یہ اس کے اوپر واقعاً حکومت ہوتی ہے۔ اولاد کو حکم ہے کہ تمہیں ان کی ماننا ہے، اگر تم نہیں مانو گے تو گنہگار ہوگا۔ قرآن میں کہہ دیا بس جہاں تمہیں نہیں ماننا ہے ایک جگہ ہے، باپ اگر جو ہے کچھ کہہ رہا ہے اور اس باپ کے بالکل صراحتاً سے منع کر دینا ہے، بات کو نہیں مانی، ایک جگہ ہے، وہ اطاعت الہی کے خلاف، اللہ کے خلاف، وہ منع کر رہا کہ نہیں نماز نہیں پڑھنا، کیونکہ منع کرنے سے جو ہے، لیکن اس میں بھی ذرا سا غور کریں، ذرا سا یہ سننے والی چیز، اور انشاءاللہ آپ سن رہے ہیں، مجھے محسوس ہے اس لیے میں گفتگو کر رہا ہوں، بالکل بات کی طریقے سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو اہمیت دی ہے، کس قدر اہمیت دی ہے کہ جس چیز کو فرض قرار دیا اس میں تو کہہ دیا کہ اگر اس کے خلاف روکیں اور کہیں کہ نہیں تو تمہیں نہیں ماننا ہے، لیکن اللہ ہی کی طرف سے ہے، مگر وہ واجب نہیں قرار دیا، مستحب سنت ہے۔ مثلا 2 رکعت نماز پڑھنا شکرانے کی، یا کوئی خاص دن آ گیا تھا جس دن روزہ مستحب ہے، جو روزہ رکھے گا بہت زیادہ ثواب، واجب نہیں قرار دیا تو مستحب ہے، اس میں اگر باپ نے کہہ دیا کہ نہیں چھوڑ دو مت روزہ رکھو ابھی توڑ دو، جی اللہ اپنے حکم کو واپس لے لیتا ہے، اللہ اپنے حکم کو واپس نہیں باپ کی بات مانو، حالانکہ اللہ نے اس کو ولی بنایا ہے اور اللہ سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ولی بنا دیا ہے، تو مستحب حکم کو اللہ واپس کر لیتا ہے ان کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ ولایت کیا ہے، کہ ولایت کیا ہے، سمجھو تو ولایت نہیں کہہ دیا میں نہیں کرنا، بلکہ اور بتا رہا ہوں، اور کسی کو کہیں بھی کبھی بھی شک ہوگا تو مجھ سے پوچھ رہا ہوں، میں پہلے دن سے مسلسل کہہ رہا ہوں، لیکن اس کو سنیے کیا عظمت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ولایت۔ اگر کوئی ایک بچہ ہے بھی 12-13 سال کا ہے، اس کو گھر میں مذہبی تعلیم دی گئی ہے، اس کو شوق بھی ہے، اب 2 رکعت مستحب نماز کو پڑھ رہا ہے، مستحب کا مطلب یہ ہے کہ نافلہ پڑھ رہا ہے، نافلہ واجبات میں سے تو نہیں، مستحب یہ ہے کہ بھئی صبح کی واجب نماز سے پہلے 2 رکعت مستحب ہے نماز نافلہ کی پڑھ لو، یا ظہر اور عصر سے پہلے جو ہے 8 رکعت ہے نماز پڑھنے کے، نافلہ مستحب واجب نہیں ہے، 4 رکعت واجب ہے، مگر 8 رکعت اللہ نے جو رکھی ہے وہ نافلہ ہے، پڑھو گے بہت ثواب ہے، نہیں پڑھ سکتے اللہ۔ اب اگر بچہ جو ہے کہ نافلہ میرے اس میں زندگی میں آ جائے ابھی سے، اس نے نافلہ شروع کیا اور ممکن دوسرے کمرے میں ماں بیٹھی ہوئی ہے یا باپ بیٹھے ہوئے ہیں،
اور دوسرے کمرے سے انہیں نے آواز دی، بیٹا ذرا سے یہاں جاؤ۔ ماں نے یا باپ نے دیکھا بھی نہیں تھا، ماں باپ نے دیکھا نہیں تھا، اپنے کمرے سے بلا رہے ہیں، لیکن اس پڑھنے والے بچے کو تو معلوم ہے کہ میں نافلہ پڑھ رہا ہوں، مستحب ہے۔ ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں، ممکن ہے وہ دیکھے ہوتے، جانتے ہوتے نماز پڑھی تو ان کی آواز نہ دیتے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اس میں بھی ماں کی کیا عظمت ہے، غور کیجیے کیا عظمت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی۔ ماں کی عظمت یہ دی ہے کہ اگر ماں پکارا ہے تو جہاں ہو تم فوراً نماز کو چھوڑو اور چلے جاؤ، فوراً۔ اس میں جا کے معذرت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اللہ نے۔ وہ جا کے ہاتھ جوڑے کہ امام معاف کیجیے گا، وہ میں ایک رکعت پوری ہو چکی تھی، بس خالی سلام پڑھنا تھا، سلام پڑھنے میں 1 منٹ دیر لگی، اتنا بھی موقع نہیں دیا۔ اتنا بھی موقع نہیں، تمہیں چھوڑ کے چلے جانا۔ لیکن اگر باپ نے ایسا بلایا ہے تو ختم کر سکتے ہو نماز اور ان سے معذرت کر سکتے ہو۔ باپ نے بلایا تو ٹھیک ہے، اگر جی چاہے چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے اس کے بلانے کا بھی، لیکن اگر یہ خیال پیدا ہوا کہ سلام ہی تو رہ گیا مثلا پڑھ لیتا ہوں اور آپ نے سلام کر دیا تو فوراً دوڑ کر گئے تو معذرت کر سکتے، وہ نماز تھا معافی۔ عظمت ہے ماں کی، جس نے، اگر آپ رسالۃ الحقوق کو پڑھیں، جس رسالۃ الحقوق میں چوتھے امام نے ماں کی عظمت کو بیان کیا، کہ ذرا سوچو تو کہ ماں یعنی کیا ہے۔ اس نے وہاں تمہیں رکھ کر کے پالا ہے جہاں کوئی نہیں پال سکتا، اس نے اپنے خون کو تمہاری غذا بنا دیا، اس نے اپنی زندگی کے سارے لمحات کو تمہارے لیے قربان کر دیا ہے، اور اس عظمت کی بنیاد پر حقوق جو بیان کی الگ، یہ الگ سے یہ کہ اگر نافلہ ہے، مستحب نماز ہے، وہ بلائے تو تمہیں قطعاً ایک لمحے کے بھی دیر نہیں کرنا ہے، اللہ کی تمام تر عظمت کے باوجود اس عبادت کو چھوڑ کر کے اس کی آواز پر لبیک کہنا ہی ہے۔ یہ ولایت کی عظمت ہے، یہ ولایت تشریعی ہے، شریعت نے، دین نے یہ ولایت دی۔ عزیزان گرامی، آپ ذرا سے ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی اعتبار سے اپنی عبادات میں اپنے بندوں میں سے کسی کو یہ ولایت دی ہو، تو اس ولایت کے بعد اگر آپ اس ولایت میں ہیں تو آپ کو اپنے اس ولی کا کتنا احترام کرنا چاہیے۔ تو جو ولی خدا اللہ کی طرف سے ہو، معصوم ہو، اور اسے ولایت دی ہو، تو اس ولایت میں آنے کے بعد ہمیں کتنا احترام کرنا ہوگا۔ ایک رخ ہے، میں ابھی اس کو بیان کرتا ہوں کہ اگر ایسا صاحب ولایت ہو تو اس کے اوپر رسول کی ولایت ہے، اور رسول کا سر ان کے زانوں پہ ہو، اور آپ ان کی اطاعت میں ہوں، اور نماز کے قضا ہونے کا وقت آ جائے، اور جب رسول جا کے پوچھیں نماز پڑھ یا نہیں پڑھی، پوچھتے ہی اب جس کی ولایت میں ساری کائنات ہو، اس ولایت کو ولایت تکوینی، ابھی میں بتا، اس ولایت کو ولایت تکوینی، یعنی تکوین جتنے موجودات ہیں ان سب پر اس کی ولایت ہو، تو خالی وہ سوچے اور حکم دے دے تو سورج پلٹے تو تعجب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ ان کی ولایت میں ہے، وہ ان کی ولایت میں ہے، اور ولایت میں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ولی کا حکم ہو تو جس پر جس کی ولایت ہو اس کو دوڑنا ہی چاہیے ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے ایک مسئلہ ہم جانتے ہیں کہ ہے دوسروں اور
اور ہمارے مقابلے دوسرے کہتے نہیں ولایت تکوینی کسی کو نہیں حاصل ہے، صرف اللہ کو ہے۔ اور شاید ہم میں بھی کچھ ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہتے ہیں نہیں ولایت تکوینی معصومین کو حاصل نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہ سمجھیے، ذرا سا ان کو سمجھنا چاہیے اس کو۔ میں آج دوپہر میں ایک چھوٹی سی چند لوگوں میں مجلس تھی، وہاں ایک رخ اختیار کیا تھا بات کرنے کا، تھوڑے سے اس میں ضرور کرتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ وہاں جو کہا تھا اس کو کہے بغیر، توجہ چاہوں گا، اس کو کہے بغیر خالی غور کیجیے گا، تھوڑا سا علمی ہے مگر بہت ہی آسان لفظوں میں اس کو کہنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جتنی چیزیں خلق کی ہیں وہ مرئی ہو یا نامرئی، میں لفظیں بھاری بھاری نہیں بولتا ہوں، سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، مرئی ہو یا غیر مرئی، مرئی جو آنکھوں کی زد میں آ جائے آپ اسے دیکھ لیں، سو آپ دیکھ لیں، اس کو مرئی کہا جاتا ہے۔ نامرئی یقین ہے کہ ہے لیکن آپ آنکھ سے نہیں دیکھتے، فرشتے ہیں یہ نامرئیات میں سے دیکھے نہیں گئے مگر ہونا یقینی یہ ہیں، مرئی ہو یا غیر مرئی، وہ چلتے پھرتے ہوں یا نہ چلتے پھرتے ہوں، موجودات میں سے اس کو کہتے ہیں علم زبان میں نامی ہوں یا غیر نامی، معاشی ہوں یا غیر معاشی ہوں۔ نامی یعنی اس میں نمو پایا جاتا، بڑھتے ہیں، اس کی ایک ابتدا ہوتی ہے کہ ایک پودا نکلا چھوٹا سا ننھا منا سا، بڑھتے بڑھتے اور ایک درخت ہو گیا، یہ ہوتا نامی والا۔ اور معاشی یعنی خالی وہ بڑھتے ہی نہیں ہے، بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا بھی مادہ پایا جاتا ہے۔ مشی چلنا، چلتا ہے، جیسے جانور ہم سارے کے سارے معاشی چلتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ ما من شیء الا یسبح للہ، کوئی چیز ایسی ہے یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یا اللہ نے کئی جگہوں پہ کہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو بھی چیزیں ہیں، مانی ساری چیزیں بتا دی آپ کو، آپ دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، وہ بڑھنے والی ہو نہ بڑھنے والی ہو، وہ چلنے والی ہو نہ چلنے والی ہو، جیسی بھی ہے تو وہ کون یعنی تکوینیات میں سے ہے، یعنی اللہ کے مخلوقات میں سے ہے، اور اللہ کہتا ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ لیکن ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَٰكِن لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ ہی کہتا ہے کہ بس سارے کے سارے تسبیح کرتے ہیں مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ فرش بچھا ہوا ہے، تسبیح کرتا ہے، دیوار کی تسبیح کرتی ہے، چرند پردن تسبیح پروردگار عالم کرتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ مسجد میں تسبیح کرتے ہیں کیا مطلب؟ دیوار ہے، تسبیح کرتے ہیں، شعور ہوتا ہے۔ جلدی سے ایک اشارہ کروں میں آپ کو کہ اگر پتھر میں یا ان ساری چیزوں میں شعور نہیں ہوتا، میں اگر دیوار سے کھڑے ہو کے بات کرنے لگوں، جتنے لوگ دیکھیں گے لگتا ہے کہ مولانا کو اس ذہن کو زیادہ بوجھ پڑا ہے، کچھ ہو گیا ہے، بتایا آدمی سے بات کرنے کو دیوار سے بات کر رہے ہیں، ہے کہ نا آدمی؟ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی کسی کو یہ اصلاً شعور ہی نہیں کہ دیوار میں بھی شعور ہوتا ہے، وہ کیسے جی نا، تو آدمی کہہ لگے بھائی یہ دیوار سے بات کر رہے ہیں، پتھر سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کے رسول اپنے ہاتھ پر کنکریاں لے کر کے کہیں کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، مسلمانوں میں سے کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو نہ مانتا ہو کہ اللہ کے رسول نے کنکریوں سے کہا کلمہ پڑھو۔ مجھ جیسا آدمی پتھر کو مخاطب بنا رہے تو کچھ بھی کہے گا، لیکن رسول اگر ان کنکریوں کو حکم دے رہے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ان میں شعور ہے اور وہ سمجھتے ہیں
اور چونکہ اس میں شعور ہے اور وہ سمجھتے ہیں اس لیے اس کو مخاطب کر رہے ہیں. اور وہ لوگ ہنسے اس لیے نہیں کہ ادھر نبی نے حکم دیا ادھر سے کلمے کی آواز آنے لگی. ان کی آواز آنے لگی، نہ آتی تو شاید بعد میں بھی مذاق اڑاتے رہتے ہیں، کچھ بھی کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ نبی نے ایسا کیا. چوتھے امام کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ہماری امامت کی گواہی دو. لیکن جتنے لوگ تھے انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کس کو بلوا رہے ہیں، بھائی ہم لوگ بولنے والے ہیں. لیکن یہ چوتھے امام نے اس پتھر کو مخاطب کیا اور گواہی دی. وہ جانتے ہیں کہ نہیں بھائی پتھر میں شعور ہوتا ہے. یہاں تو بولنے پہ ایسا ہوا، توجہ چاہوں گا، یہاں بولنے یا بلوانے پہ ایسا ہوا. اور ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں بلوایا نہیں گیا، توجہ، بلوایا نہیں گیا مگر پتھر نے ثبوت دیا کہ ہم میں شعور ہے. وہ موقع کون سا ہے؟ جب فاطمہ بنت اسد اپنے شکم میں علی کو لے کے خانہ کعبہ کی طرف جا رہی ہیں اور خانہ کعبہ کی دیوار نے مسکرا کر کے جگہ دے دیا، در بن گیا. گویا اعلان کر رہے ہیں پتھر نہ سمجھو، ہمیں شعور ہے کہ آنے والا کون ہے اور اسے کدھر سے آنا ہے. اس لیے اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے خالی اشارتاً اس لیے بات کہی تھی تاکہ میں ولایت تکوینی کو بتا سکوں کہ اگر کائنات کے ذرے ذرے پر میں شعور پایا جاتا ہے تو اللہ کے لطف، اس کے رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ ایسے افراد کو بھیجے جو انہیں حکم دے سکے، یا کائنات کی ہر مخلوق انہیں دیکھ کر کے سلام کرے، جھک جائے. نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے اور حضرت علی فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ آئے رسول کے پاس، اپنی رسالت کا اعلان کر چکے ہیں. آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو رسول مان لیں گے مگر ہماری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ دیکھیے یہ درخت ہے، اس درخت سے کہیے کہ وہ یہاں آ جائے. تو وہ اپنے خیال میں تو ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے. اتنی دور درخت ہے، درخت کو آپ بلائیں وہ یہاں آ جائے. نہج البلاغہ میں موجود ہے اور علی گواہی دے رہے ہیں کہ میں موجود تھا، اور اس گواہی کو دیتے ہوئے آپ نے خطبہ کہا اور اس میں اس بات کو ذکر کیا. لوگوں نے کہا کہ درخت کو بلایا. اچھا، ایک مرتبہ نے حکم دیا، خالص نیت سے ادھر دیکھا اور درخت آنا شروع ہو گیا. درخت آنا شروع ہو گیا. پریشانی سب. لیکن جب کسی کو نہیں ماننا ہوتا ہے طے کر لیتا ہے کہ نہیں ماننا ہے. نہ ماننے کے لیے ڈھیروں ہیلے ہوتے ہیں، ڈھیروں ہیلے. اس میں سے نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں. آپ اس سے کہیں کہ وہیں جائے اور پھر اس کو حکم دیجئے کہ آدھا آئے اور آدھا وہیں رہے. اب اس سے بڑی بات کہیں نہیں بھائی، یہ جو ہے نہ بالکل نام رکھ کہ آدھا وہیں رہے اور آدھا یہاں آئے. آپ پڑھیے اس خطبے کو. سرکار ملائکہ فرماتے ہیں کہ اسے کہا درخت گیا ہے اور اس کے بعد جب آپ نے یہ حکم دیا کہ آدھا اور آدھا رہ جائے تو ایک مثلا آدھا ہونے کے لیے ایک آواز نکلی، آواز جس سے نہ ماننے والے دل کانپنے لگے، اور آواز کے ساتھ آدھا ہونا شروع ہوا اور آدھا آیا اور آدھا وہاں رہ گیا. لیکن ان میں سے کسی نے بھی ایمان کو نہیں قبول کیا، مانا نہیں. ایک ہی بات کہہ کے وہ اٹھ کے چلے گئے کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر. یعنی اپنے لیے بات کہی کہ ہم مانیں اور اپنی شرط لگائی، لیکن جب سامنے ہوا تو یہ کہہ کر کے کہ یہ جادو ہے.
اس لیے کہ وہ علم الہی کو نہیں جانتے. ان کے نزدیک سب سے بڑی چیز کوئی ہو سکتی ہے تو جادو ہو سکتی ہے، اور ان کے پاس جادو اور یہ کہہ کر کے چلے گئے. لیکن میرا جو بتانا یہ ہے کہ اگر یہ ولایت تکوینی نہ ہوتی اور چیزوں میں شعور نہ ہوتا تو چاہے کہنے والوں کے نزدیک تو یہ ایمان نہیں تھا کہ اس میں کوئی شعور پایا جاتا ہے، لیکن بلانے والے کو تو یقین تھا کہ اللہ نے اگر انہیں شعور دیا ہے تو یقیناً ان پر حاکم بھی کسی کو بنایا ہے، اور حاکم بنانے کا مطلب کہ وہ جو کہیں وہ کریں. ارے کون نہیں جانتا جو 8ویں امام کے زیارت کے لیے گیا ہوگا، کئی جگہیں ایسی ہوں گی جہاں کو ملے گا کہ 8ویں امام کسی جگہ سے آ رہے تھے، آپ نے ایک جگہ وضو کرنے کے لیے پانی لیا اور پانی کے ساتھ گئے وہاں وضو کریں، وہاں ایک درخت سوکھا ہوا تھا اور آپ نے وہاں وضو کیا، وہ سوکھا درخت اسی وقت ہرا بھرا ہو گیا. یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ امام نے خالی اس نیت سے پانی، کسی نے کچھ کہا نہیں تھا، امام کو لگا کہ اس کو ہرا بھرا ہونا چاہیے، اس لیے اگر اس نیت سے پانی ڈال دیں تو اس میں اتنا شعور پایا جاتا ہے کہ وہ خود ہرا بھرا ہونے لگے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اسے کہا جاتا ہے ولایت تکوینی، کہ وہ خالی ہمارے اوپر نہیں. میں نے ان باتوں کا صرف اس لیے ذکر کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہیں. اللہ نے جتنی چیزیں خلق کی ہیں ان سب میں باشرف باعزت اللہ نے انسان کو بنایا ہے. لیکن یہ بھی کہا اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اپنے کو وجود دینے کے اعتبار سے باعزت ترین ہے، مکرم ترین ہے یہ مخلوق. لیکن اگر یہ نہ مانے تو جانور سے بھی پستر ہے. دونوں باتیں جانور سے بھی پستر ہے اس لحاظ سے کہ دیکھو جانور نے تسلیم کر کے، یا درخت نے تسلیم کر لیا اور حکم پر عمل کیا. جو ہم سے پست ہے وہ ولی کی بات کو کیسے مانتا ہے، اور ہم افضل ترین ہیں تو ہمیں کیسے ان کی بات کو ماننا چاہیے. یہ ان کی ولایت میں رہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہماری آنکھ ان کے حکم کے مطابق دیکھے، ہمارے کان ان کے حکم کے مطابق سنیں، ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہے ان کے حکم کے مطابق عمل کریں. جب ایسا کریں گے تو اس شریف ترین مخلوق کو ائمہ اطہار علیہ السلام وہ شرف دیں گے کہ قیامت میں پتہ چلے گا کہ کون سی مخلوق جو ہے باشرف ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ ساری ولایتیں، ولایت تشریعی، ولایت تکوینی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. میں جہاں دوپہر مجلس پڑھ رہا تھا تو چونکہ وہ واقعہ تقریباً فرش اعضاء پہ آنے والے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ 8ویں امام ہی کا یہ بھی کہ آپ نے ایک موقع پر جو کمبل بچھا ہوا تھا اس پر شیر بنا ہوا تھا، اور امام نے اس شیر کو حکم دیا، اس کمبل پہ بنے ہوئے حکم دیا کہ اٹھ جاؤ، اور وہ زندہ ہو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑا ہی نہیں ہوا ہے بلکہ جو پریشان کرنا چاہتے تھے، جو جادوگر تھے وہاں موجود، ان کو نگل بھی گیا، انہیں نگل بھی گیا، اور یہ بھی تقاضا کیا کہ چلیے ان کو واپس تو کر دیں، ان کو واپس تو کر دیں. تو عزیزو اس پر آپ نے جواب دیا تھا کہ عصائے موسیٰ اژدہا بنا تھا تو جو نگلا تھا وہ کسی کو واپس نہیں کیا تھا. لہٰذا واپسی کا کوئی تقاضا وافضا نہ کرے. لیکن اس عمل نے بتایا کہ ہر وجود میں شعور پایا جاتا ہے، اور جسے ولایت حاصل ہے چونکہ وہ اس کے سرپرست ہیں، اس کے حکم کو ویسے ہی مانے گا جیسا وہ حکم دے رہے ہوں گے، جو مانے گا. لیکن اس میں شعور پایا جاتا ہے، اور اس شعور کی وجہ سے انہیں ان کو پتا ہے کہ حکم دینے والا کون ہے. اگر اس کی بات کو ہم نہیں مانیں گے تو ہم اس کی ولایت سے خارج ہو جائیں گے. جو ان کی ولایت سے خارج ہو جائے گا اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے. اس لیے ولایت ولایت ایک لفظ کی دوسری ہم نے کبھی وعدہ کیا تھا تو تھوڑی سی اس کی صراحت.
دیکھو بڑی تفصیلی گفتگو، ولایت فقیہ، ولایت فقیہ سن رہے ہیں؟ ولایت فقیہ، اس ولایت فقیہ کو جاننے کے لیے اتنا جانے کہ اگر اللہ کی طرف سے جو ولی ہے، یعنی چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے امام ہو، وہ کہے کے لیے ہے اللہ کی کتاب کی حکومت کو انسانوں پر نافذ کرنے کے لیے۔ ہم اللہ کی کتاب قرآن کے دور میں ہیں، قرآن کی حکومت ہمارے اوپر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ بھی ہونی چاہیے۔ کون اس کو نافذ کرے گا؟ رسول اللہ۔ رسول اللہ نہیں ہیں، امام۔ امام پردے غیب میں چلے گئے تو اب دوسری بحث ہوگی کہ آیا اب قرآن غلاف میں رہے گا، سب چیز معطل رہے گا، یا یہ کہ جس کے لیے امکان ہو کہ وہ حکومت قائم کر سکتا ہے اور وہ قرآن و قرآنیات، دین و دینیات کا مکمل آگاہی رکھنے والا ہو، تو اس پر فریضہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی حکومت کو قائم کرے؟ اگر قرآن نے کہا ہے کہ کسی نے یہ جرم کیا ہے تو اس کی یہ سزا ہے، کوئی یہ کرتا ہے تو اب غیبت کے زمانے میں وہ ساری سزائیں معطل، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یا یہ کہ اگر کوئی ایسا ہو جائے کہ جہاں سارے کے سارے قرآن کے ماننے والے ہیں، امام کے ماننے والے ہیں، اور ایک فرد ایسا ہے جو ساری دنیات کو جاننے والا اور وہ حکومت کو قائم کر سکتا ہے، تو وہ قرآن و احادیث کے احکام کو نافذ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہر عاقل یہ کہے گا بھائی کہ قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے اور قیامت تک کے لوگوں پر ان کی حکومت ہونی چاہیے ہے۔ ایک حکومت ایمان کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں اور میں ہی خود پڑھوں اور سمجھوں اور اس کو اپنے اوپر نافذ کروں، سارے کے سارے اس کے سمجھدار نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا ایک ایسا سمجھدار ہونا چاہیے کہ جو ساری چیزوں کو بڑی باریکی سے جانتا ہو، بڑی باریکی سے جانتا ہو، اور جہاں ہی سارے مسائل آ جائیں اس باریکی کے اعتبار سے اسے پتا ہے کیسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے، ایسا آدمی ہونا چاہیے۔ تو اس ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے فقیہ، اور اس نے اگر حکومت قائم کر دی تو وہاں کے سارے لوگوں پر ان کی حکومت رہے گی۔ یہ ولایت فقیہ تو کیا؟ کسی کو ولایت فقیہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ دین اور دنیات اور قرآن و قرآنیت کی حکومت کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اور جو قانون جاننے والے ہیں، کوئی جرم ہوا یا کوئی اچھا کام کیا تو اس کے اعتبار سے یہ حکم لاگو ہوگا۔ یہ اب میں بالکل آخری بات کو کہتے ہیں، اور اس موضوع پر بہت پڑھا جاتا ہے، میں نے اس کا ساری تجزیہ کر کے جو ایک لفظ میں نے اب میں اس کو کہوں گا، میں تجزیہ کروں، ہو سکتا ہے اور کہیں بھی آپ نے سنا ہو، کہنے والے جو پڑھے لکھے ہوں وہ کہہ بھی سکتے ہیں، کہا بھی ہوگا، لیکن میں یہاں جو کہہ رہا ہوں کہ کربلا کہتے ہیں مقصد کربلا کیا ہے، میں اس کو سمیٹ کر کے یہ بتاؤں گا کہ مقصد کربلا حفاظت ولایت ہے۔ مقصد کربلا حفاظت ولایت ہے، اور اگر میں اس کو تفصیل سے پڑھوں تو ایک دو مجلسیں ہوں گی، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں کہوں گا کہ مقصد کربلا حفاظت ولایت ہے۔ اگر آپ دیکھیے گا، اور آج ہی کی خبروں میں ہے، میں اس کو ظاہر منبر سے تجزیہ کرنا مناسب نہیں ہوتا بعض چیزوں کا، لیکن ہے کہ بھئی دیکھیے صاحب نے فلاں صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہہ دیا، اور فلاں صاحب نے فلاں زیارت کے جملے پڑھے اور اس کو یہ مطلب قید ہوا، کتنے لوگوں کو قید کیا گیا ابھی آج ہی کل میں دیکھیں۔ یعنی اگر نبی کریم کے بعد لفظ ولایت کا استعمال نہیں ہوا ہے، لفظ خلافت ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم نے جو بیعت لی تھی، پتہ تو ہے کہ بیعت لی تھی خلافت کے نام سے نہیں لی تھی، ولایت کے نام سے لی تھی، اور اس ولایت کے نام سے جو آپ نے لی بھی تھی، اور بات کو آپ کو ملے گا کہ عام طور سے جو بیعت کے اصول ہیں، غور کیجئے گا، وہ یہ کہ جو لوگوں کی بیعت لے رہا وہ ہاتھ یوں کرتا ہے، لوگ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں
دیتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو حاکم مان لیا۔ ولایت لوگوں کے ہاتھ آنے سے ولایت نہیں ملتی، ولایت تو اللہ کی طرف سے ان پہ ملی ہے، ولایت اللہ کی طرف سے ان کو ملی۔ خلافت کے لیے انہوں ہاتھ کو گن کر کے اپنے کو خلیفہ جو منوانا ہے کہ اتنے لوگوں نے اب ایسا کر لیا تو اب میں خلیفہ ہوں۔ اگر اس سے زیادہ لوگ، جیسے ہم کہتے ہیں اپنا، میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا کہ بھائی ووٹ گن لیجئے جس کے زیادہ ہے، جس کے زیادہ ہے اس کو مان لیجئے، تقریباً وہی یہ عملی طور سے آنا ہوتا ہے۔ اگر وہاں جب نبی کریم بیعت کے لیے کہا تو آپ دیکھیے ملے گا کہ حضرت علی نے اس بیعت میں ہاتھ ایسے نہیں کیا تھا، ہاتھ ایسے کیا، آپ نے ہاتھ ایسے کیا تھا۔ عملی طور سے بتانا چاہ رہے تھے سرکار مولا کائنات کہ عملی طور سے دیکھو، اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اور ایسے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا ہاتھ نیچے سے، کہ آپ کی سرپرستی ہے، ہم آپ کے ماتحت ہیں۔ اللہ نے جو جس آیت کو میں نے پڑھا اس میں یہی کہا کہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، مگر ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، یعنی میرا حکم چلے گا، یہ میرے ماتحت ہوں گے۔ علی نے ہاتھ ایسا کیا کہ تاکہ اس کی تفسیر بھی ہو جائے کہ ید اللہ کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو، یہ ید اللہ ہے اور یہ تمہارے ہاتھ کے اوپر، اور حکومت ان کی ہے، ان کو تمہیں تسلیم کرنا ہے، نہیں کہ اپنا خیال اور اپنی بات نہیں۔ تو یہ آپ نے وہاں بیعت ولایت لی، یہ بیعت ولایت لی۔ اس بیعت کو بچانے کے لیے، یعنی اس ولایت کو بچانے کے لیے سرکار سید الشہداء نکلے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے اتنی بات کہوں گا، غور کیجیے گا کہ نبی کریم کے بعد جو خلافت چلی تو آج تک جس جگہ تک جا کر کے مسلمان ٹھہرتے ہیں وہ 5 تک ٹھہرتے ہیں۔ 4 خلافتیں وہ جس کو راشدہ کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد والی جو خلافت ہے، خلافت شام، اس کو راشدہ تو نہیں کہتے مگر اس کو ولی مانتے ہیں کہ وہ خلافت تھی۔ اس لیے اگر کسی نے اس کے خلاف بھی آج بولا تو آج ہی بولنے میں کئی لوگ گرفتار ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد نہیں مانتے۔ اگر اس کے بعد اگر کوئی ہے، اس کو اگر آپ نے کچھ کہا، تنقید کی، تو اس کو سن لیں گے، اس کو سن لیں گے۔ اس سے سمجھ لیجئے گا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے دور یزید میں کم سے کم اتنا تو کر ہی دیا کہ ولایت سمجھ میں آ جائے، کہ اب کم سے کم یہ بات طے ہو جائے کہ جو اس نام پر اس جگہ بیٹھ جائے گا وہ ولی اللہ نہیں ہوگا، وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہوگا۔ اور اسی کے بعد سے ایک تصور پیدا ہو گیا کہ وہاں تک جو واقع خلافت تھی اس کے بعد ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، یعنی کم سے کم خون حسین نے قیامت تک کے لیے ایک راستہ روک دیا، راستہ روک دیا کہ جہاں کہ اس جگہ جو بھی بیٹھ گیا صاحب اس کو ولایت، اور وہ بھی ولایت الہی، ولایت الہی تسلیم کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو ماننا پڑے گا، اور ہے کہ آپ نے ولایت کی حفاظت کی، آپ نے واقعی معنوں میں ولایت کی حفاظت کر لی ہے کہ اب کم سے کم اس کے بعد اتنی بات، اور عمل چاہے سمجھے یا نہ سمجھے لاشعوری طور پر اس کے بعد بھی یہ کم سے کم ہو گیا، وہ سلسلہ رک گیا، وہ سلسلہ رک گیا کہ جو ولایت سمجھی جاتی تھی اور وہ ولایت الہی سمجھا جاتا تھا، اور اکثریت کا رخ اس طرح بڑھا کہ نہیں واقعاً ولایت، گویا کہ اب اس ولایت کو ماننے، اگر آپ تقسیم دیکھیں گے بہت ہی تفصیلی چیز ہے یہ، تقسیم دیکھیں گے نا تو تقسیم کر دیا صاحب، تقسیم کرتے ہوئے یہ بات کہے کہ جی یہ بھی ہے حکومت لیکن دنیاوی حکومت ہے، یہ دنیاوی حکومت کے لیے یہ، اور ایک روح پر حکومت، کیونکہ انسان تو حصوں میں ہے، ایک جسم جس پہ حکومت کے لیے یہ ملوکیت، یہ خلافت تھی، اور روح پر حکومت کرنے کے لیے وہ ولایت تھی، اور ولایت کا سلسلہ اہل بیت تک ہے،
اس لیے جتنے بھی ولی ہیں ان کے سر پر جو ہے علی ہی کا پیر دکھائی دے گا، کہتے ہیں دکھائی دے گا، لیکن تقسیم کر دیا۔ بھائی اگر آپ نے تقسیم کیا تو پھر دو ابتدا ہی سے ہونے چاہیے، رسول کو روح کے لیے الگ ہونا چاہیے اور اس طرح حکومت کرنے کے لیے کوئی دوسرا الگ سے ہونا چاہیے، یا رسول کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان میں بھی دو ہونے چاہیے، دنیا کی حکومت کے لیے الگ ہونے چاہیے ہیں اور روحانی حکومت کے لیے الگ ہونی چاہیے۔ نہیں، رسول کے بعد ایک ہی کا ہونا کوئی عقل و فطرت بتا رہی ہے کہ نہیں، جو ولایت کا مالک ہو اسے اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے، اس لیے ولایت حق کا وہی کہی ہے۔ امام حسین نے کربلا میں یہی اور خون حسین نے اس کو ثابت کر دیا اور راستے کو روک لیا، بلکہ وہ جگہ جہاں بیٹھ کر کے اپنے کو منوا لیتے تھے کہ اب آپ یہ ہو گئے، اس جگہ کو، اس تخت کو خون حسین نے جو ہے ڈبو دیا، اور اس کے بعد جو ہے کوئی نہیں کہے گا، اتنا زمانہ گزرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے خلافت حقیقی کوئی نہیں مانتا، ملوکیت کہنے پر مجبور ہی ہو گئی، کیوں ملوکیت ہے، اور آپ کچھ کہہ لیجئے گا آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے، چلیے آپ نے کہا اس لیے کیوں ملوکیت۔ امام حسین نے کربلا سے چیز ثابت، اور اس پر ہمیں کیا، ہمیں ایک فخر ہے، ہے رہے گا، لیکن پھر بھی ہم اس فکر کر کے روتے ہیں، تو دوسرے کے ذہن میں یہ آتا، اور کبھی ہو سکتا میرے ذہن میں یہ آتا، ہم کیوں روتے ہیں، ہم کیوں گریا جاتے ہیں؟ ہم اس کامیابی پہ نہیں روتے، بلکہ جس نے اس کامیابی کو حاصل کیا اس پر اس کے گھر والوں کو ظلم ہوا ہے، اس ظلم پہ روتے ہیں، اور رہتی دنیا روتے رہیں گے، اور ہم بیان کریں گے تو جو دل والا ہوگا، عقل والا ہوگا، سنے گا تو اس کی آنکھ میں بھی آنسو آئیں گے، وہ بھی روئے گا۔ کیا ایک بیٹی کو حق نہیں ہوتا کہ باپ پہ گریا کرے؟ کیا ایک بہن کو حق نہیں ہوتا کہ بھائی پہ گریا کرے؟ اولاد کو، اور جوان اولاد کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے باپ کو روئے، اسے غسل و کفن دے؟ عزیزو، چند لمحے اور انشاءاللہ آپ روئیں کہ بس اتنی بات کروں گا کہ آج سیوم کے نام سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ذرا سا ایک لمحے کے سوچیے گا، غور کیجیے گا کہ 11 محرم اسارت اسیر کرنے کا اسیر کیا جائے گا، کبھی ایک لمحے کے لیے آپ نے سوچا ہے کہ جب یہی شام غریباں آئی تھی تو بچے اتنے زیادہ تھے کہ دیکھنا پڑا تھا، شمار کرنا پڑا تھا، بچے اچھے خاصے، لیکن کبھی آپ نے اس عنوان سے سوچا بھی ہے کہ کتنے بچے مدینے پہنچے، صحیح سلامت جو ہے کتنے بچے مدینے پہنچے، انگلیوں پر گری ہوئی، یہ بچے کیا ہوئے؟ انہیں اسیر کر کے ایسے لے جایا گیا ہے کہ اونٹوں پر، بڑوں کو تو باندھ دیا گیا ہے، بچوں کو ایسے ہی بیٹھا دیا گیا اور اونٹ کو دوڑا دیا ہے، بچے ماں کے سامنے اونٹ سے گرے ہیں اور شہید ہو گئے۔ میں جب اس طرح کے جملے بولتا ہوں تو ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں کہ بول دینا بڑا آسان ہے، بول دینا بڑا آسان ہے، اور سن لینا بھی آسان ہے۔ خدا نہ کرے کہ کسی کے سامنے مرحلہ آ جائے، سامنے آ جائے کہ وہ بدھا ہوا ہو سواری پر اور اس کے سامنے جو اس کا بچہ گرے اور بلک بلک کر کے وہ مر جائے، ساری عمر آدمی جو ہے جینا پسند نہیں کرے گا، میں کیوں جیتا رہ گیا۔ اس لیے آپ شام، کوفہ اور اس راستے میں جدھر سے لے کے گئے ہیں، اکثر جگہوں پر آپ کو جو ہے بچوں کی خبریں ملیں گی، یاد کے طور پہ ہیں کہ یہ بچے سفر میں اس دنیا سے گئے، یہ ظلم کیا۔ بس ایک بات کو کہہ کر کے ایک واقعے کو، خالی یہی نہیں ہوا کہ انہیں اسیر کیا گیا، وہ بہت آہستہ آہستہ، تاکہ آپ کا دل حاضر ہو، آپ سوچیں اتنی نہیں کہ ان کو اسیر کیا گیا، ایک رخ کو پیش کرتے ہوئے
بہن بھائی کا رشتہ ہے. کسی ایک مجلس میں نے ایک بات کہی تھی لیکن اس کو آج مکمل کرنا چاہوں گا. اور بہت ہی معزز ایک رشتہ ہوتا ہے. اگر کسی بہن کا کوئی جوان بھائی ہونا تو اس بہن کو بڑا اطمینان ہوتا ہے. جوان بھائی مکمل اپنے کو حفاظت میں پاتی ہے بہن اگر اس کا جوان بھائی وہ بہت محفوظ ہوتی ہے. اور بھائی میں بھی اللہ نے وہ جذبہ رکھا ہے کہ اگر بہن پر کسی طرح کی کوئی آفت آئے تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا. اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری محبتیں رکھی. ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ان اسیروں میں ایک رشتہ دکھائی دیتا ہے. ایک بھائی جس کی عمر 24 سال اور ایک کی بہن ہے جس کی عمر 4 سال. 4 سال کی عمر جو ہے بہت نازک عمر ہوتی ہے. ایک لمحے کے لیے سوچیں میں نے جو رشتے بتایا ایک حقیقت ہے کہ بھائی اپنی بہن کی حفاظت کرتا ہے اور وہ عمر جو ہے تقاضا کرتے ہیں کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آئے تو مطلب 4 سال کی بہن چیخ کر کے کہے کہ بھیا مجھے بچاؤ، بھائی مجھے بتاؤ. اب ایک لمحے کے لیے سوچے کہاں کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام. جب کبھی بھی سکینہ کو تماچا کسی نے مارا ہوگا تو ایک مرتبہ چیخ کے کہا ہوگا بھیا. لیکن کتنا مجبور ہیں سید الساجدین کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور بہن چیخ کے بلائے کتنا مجبور کہ وہ بڑھ کر کے گلے بھی تو نہیں لگا سکتا. اس لیے سید الصابرین صبر کرنے والوں کے سردار ہیں سید سجاد. یہی نہیں عزیزوں وہاں سے گرفتار کیا گیا. گرفتار کر کے میں ابھی آج دوپہر میں ذکر کر رہا تھا اس حصے کو اور میں چاہوں گا کہ دہراؤں کہ جب گرفتار کیا گیا میں نے تاریخ میں ایک واقعہ دیکھا کہ سرکار نبی کریم اپنے دور میں ایک جنگ سے کامیاب ہو کر کے آئے ہیں. اس میں سے کچھ عورتیں بھی گرفتار ہوئی ہیں اور نبی کریم کا ایک طریقہ تھا جو گرفتار ہوتے تھے ان کی خیریت معلوم کرتے تھے کہ ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہو. لہٰذا آپ نے ایک مرتبہ ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آئے. دیکھا کہ ایک خاتون اس میں ہیں بیٹھی ہوئی مگر بہت پریشان ہے. اس کے چہرے پر رنج کے غم کے آثار ہیں. کبھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. نبی کریم نے پوچھا کہ بی بی آپ پریشان ہیں، کسی نے آپ کو ستایا ہے؟ کسی نے نہیں ستایا اور بات میں کسی نے نہیں ستایا مگر تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف ضرور پہنچی. نہ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں. تم بتا دو، تمہارا چہرہ چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچی ہے. جو کوئی اتنی محبت سے پوچھے گا جو اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو رہتا. روایت کہتی ہے کہ جب اس طریقے سے اس محبت سے رسول اللہ نے پوچھا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئے اور بھر ہی نہیں گئے. اس کے آنسو اس کے رخسارے پہ بہنے لگے اور بہتے ہوئے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول خالی ایک چیز جو بھول نہیں پا رہی ہوں میں اور سامنے میرے آ جاتی ہے بس اس طریقے سے حالات ہوتے. کیا ہوا؟ کہا جب ہم لوگوں کو گرفتار کر کے لے کے آنے لگے تو مجھے ادھر سے لے کر کے آیا گیا جدھر میرے بھائی کا جنازہ پڑا ہوا تھا. ظاہر ہے جنازہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عام موت نہیں ہوئی ہے. زخم لگے ہوں گے، خون دم اس کے جسم میں پڑا ہوگا، جس طرح کی وہ اس پر تکلیف ہوئی وہ سب دکھائی دے رہا ہوگا. بہن کو اس طرف سے لے کر کے آئے. کہا اللہ کے رسول اس طرف سے مجھے گزارا گیا اس لیے جب کبھی بیٹھ کے سوچتی ہوں تو جنازہ ذہن میں آ جاتا ہے اور ایک رنگ کے اس طریقے سے میرا بھائی وہاں پڑا ہوا تھا. رسول اللہ نے اسے ہی سنتے ہی بات کہی کہ کون تھا؟ ارے کہیں کسی بہن کو اس کے بھائی کے جنازے کے پاس سے یوں ہی گزارا جاتا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ پڑھتے پڑھتے میرے دل جو ہے منہ کو آنے لگا کہ یا رسول اللہ دوسرے کے لیے آپ نے کہا مگر آپ کی بیٹیاں کربلا میں شہزادیوں کو قید کر کے ادھر سے لے کے جایا جا رہا ہے. نظر حسین کا جنازہ پڑا ہوا ہے. جناب زینب نے بھائی کا جنازہ دیکھا ہوگا، سکینہ نے باپ کے جنازے کو دیکھا ہوگا. اسی لیے کیفیت ذکر کرتے رہتے عام طور سے کہ جب وہاں پہنچے ہیں جناب زینب نے ایک مرتبہ دیکھا تو سید سجاد کا چہرہ بدل رہا ہے. جلدی
کہ کھڑی ہوئی گلے سے لگا لیا، گلے سے لگا کے کہا بیٹا یہ تمہارا عالم کیا ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں، ارے سامنے باپ کا جنازہ پڑا ہے اور جوان بیٹا موجود، مگر کتنا مجبور ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، غسل و کفن بھی نہیں دے سکتا، دفن بھی نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، خالی یہی نہیں، بس ایک واقعے کو کہ انہیں گرفتار کر کے لے کے جایا جا رہا، توجہ چاہوں گا، ہم پڑھ دیتے ہیں، پھر اس کے لیے میں یہ لفظ بولوں گا کہ میں پڑھ دوں گا بڑی آسانی سے اور آپ سن لیں گے آسانی سے، لیکن میں دعوت دوں گا کہ میں جس طریقے سے پڑھ رہا ہوں کبھی سوچئے گا، کبھی کہ سید سجاد کے گلے میں خاردار توق ڈالا گیا۔ خاردار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی لوہے کا توق، لوہا وزنی، اسے گلے میں ڈال دیا جائے۔ خاردار مطلب اسی لوہے میں کانٹے نکالے گئے، اسی لوہے کے کانٹے نکلے ہوئے ہیں، اور وہ خاردار اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ جس کے گلے میں ڈالا جائے وہ کبھی دائیں بھی مڑ کے نہ دیکھے، اگر دائیں مڑ کے دیکھے گا تو وہ کانٹے اس کو اذیت پہنچائیں گے، بائیں بھی نہ مڑے اس لیے کہ اس سے اذیت پہنچے گی، سر وہ بلند بھی نہ کرے اس کو تکلیف پہنچے گی، اس سے جیسے کر دیا ویسے ہی چلے گا۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، جس کے گلے میں خاردار توق ہو وہ اگر کوئی بہن چیخ کے کہے بھیا اور ایک دم اچانک مڑ کے دیکھے گا تو عالم کیا ہوگا؟ خدا کی قسم عزیزوں، سا بیان کرنا آسان، سننا آسان، کبھی تنہائی میں سوچیں۔ سید سجاد کوفہ و شام تک یہ سارے خاردار توق میں تھے، کیا عالم ہوگا؟ اس لیے جب اس اسیروں کے قافلے کو ایک جگہ روکا گیا تو ظالمین نے اپنے لیے خیمے لگا لیے، سائے میں چلے گئے، اور ان اسیروں کو جو بھوکے تھے پیاسے سے دھوپ میں بیٹھا دیا گیا۔ ایک لمحے کے لیے روایت سن لیجئے گا عزیزوں، کہیں دیکھ لیجئے گا ورنہ مجھ پر اعتبار کیجئے کہ بیٹھا دیا گیا۔ ایک مرتبہ جو خیمے میں یزیدی سپاہی بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے شمر کے کانوں میں لگا جیسے کوئی قیدی آ رہا ہے، اس لیے کوئی اس کی زنجیروں کی آواز آ رہی ہے، تو اس نے کسی سپاہی سے قدرہ سے دیکھو تو کوئی قیدی ادھر آ رہا ہے۔ اس نے مڑ آ کر باہر دیکھا کہ ہاں سید سجاد جو ہیں اپنی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے خیمے کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ شام کا وقت ہو رہا تھا، تھوڑا تھوڑا اس خیمے کا سایہ پڑ رہا تھا۔ سید سجاد نے چاہا کہ تھوڑی دیر میں سائے میں جاؤں، تھوڑی دیر کی میں سائے میں چلا جاؤں۔ جیسے اس نیت سے ادھر جا رہے تھے اس سپاہی نے کہا ہاں وہ سائے میں بیٹھنے کے لیے قیدی آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہہ دو، منع کر دو، سائے میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جیسے ہی کہا سید سجاد وہیں سے مڑ جاتے ہیں۔ دور سے جناب زینب دیکھ رہی تھی کہ میرا لال تھوڑی دیر آرام چاہ رہا تھا، اسے اس سائے میں بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ ارے ایک مرتبہ جب واپس آتے ہوئے دیکھا جو سیدانیہ بیٹھی تھی، جناب زینب نے ان سے کہا کھڑی ہو جاؤ اور سب کاندھے سے کاندھا ملا لو، اور ہمارے جسم کا جب سایہ پڑنے لگے گا میں سید سجاد کو لا کے تھوڑی دیر بیٹھا دوں گی۔ سیدانیہ کھڑی ہو گئی، جسم کا سایہ پڑنے لگا۔ ارے سید سجاد آئے، زینب نے کہا میرے لال تھوڑی دیر سائے میں بیٹھ جائے۔ ایک مرتبہ امام نے دیکھا ماں اور بہنیں دھوپ میں کھڑی ہیں، پھوپھی اماں یہ کیسے ہو سکتا ہے سیدانیہ دھوپ میں رہیں اور میں سائے میں آ جاؤں؟ ممکن نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما دے، معبود ہمیں جو صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما دے، مریض ہونے شفا عنایت فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارا ہمارے ناسوں کو قیامت میں ہماری بخشش کا سہارا قرار دینا۔ اے میرے اللہ معبود محمد علیہ محمد کا واسطہ، جو محبان اہل بیت اس دنیا میں نہیں رہے ان کی مغفرت فرما، جن گھروں میں ذکر اہل بیت ہو ان کو آباد رکھ پروردگارا، نام بیوہ پلوں نے شاد رکھنا پروردگارا۔ محمد و آل محمد کا واسطہ ہے۔